السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر اور تجزیہ کے ساتھ میں ہوں مزمل سروردی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے آج ننکانہ میں جلسے سے خطاب کیا ہے۔ بہت لوگ دیر سے اس بات کی امید تھی کہ وہ کب اپنی انتخابی مہم شروع کریں گے۔ بہرحال مانسہرہ اور آج ننکانہ، کل وہ لاہور میں سارا دن اپنے انتخابی حلقے میں ریلی کرتے رہے۔ آج ننکانہ میں پاور شو کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ میں کوئی امپورٹڈ وزیر اعظم نہیں تھا، جو مجھے ہتھ کڑیاں لگائی گئیں۔ نواز شریف کی ہمت نہیں ٹوٹی، وہ آج بھی جوان ہے۔ میں وہ وزیر اعظم نہیں جو وعدہ کر کے بھول جائے اور ملک کے لیے کام کرنے کے جرم میں ہمارے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہنائی گئیں۔ نواز شریف کیا بیانیہ لے کے عوام کے پاس جا رہے ہیں، اس پر ہم آج پروگرام کے پہلے حصے میں بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں عامر احمد خان صاحب اور نسیم صدیقی صاحب۔ عامر احمد خان صاحب، کیا آپ کو نواز شریف کی ٹون لگ رہی ہے اور وہ کیا بات عوام کے ساتھ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ایک طرف تو ہم دیکھیں بلاول نے انہیں ٹارگٹ کیا ہوا ہے، پی ٹی آئی بھی ان کو ٹارگٹ کرتی ہے، لیکن ان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ وہ کسی کو شاید کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں۔ ہاں دیکھیں جی، ابھی وہ جی مزمل، آپ اپنی بات مکمل کر لیں۔ جی میں نے کر لی، میں نے سوال کیا آپ سے۔ اچھا دیکھیں جی، میرا خیال ہے کہ وہ اب ایک سمت میں، جس سمت میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں نا، اس میں ان کو مشکلیں پڑ رہی ہیں۔ ہم سب نے دیکھا کہ کس طرح سے جب انہوں نے ایک ایگریسو سا بیان دیا اپنی پنجاب کی مشاورتی کونسل کو لندن میں بیٹھ کے، تو کس طرح سے شہباز شریف اور مریم نواز بھی وہاں بھاگے گئے، ان سے کہا کہ نہیں، اب ماضی میں جو تلخیاں ان کو بھگتنی پڑی ہیں وہ ان کا ذکر نہ کریں اور وہی اپنی ترقی کے بیانیے کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے یہاں پر آ کر یہ محسوس کیا ہے کہ شاید وہ کافی نہ ہوں انتخابی مہم کے لیے۔ ان کے جلسوں میں ہم نے دیکھا کہ کافی تعداد میں عوام آ رہی ہے، لیکن پھر بھی شاید انہوں نے محسوس کیا کہ یہ پہلے کے نسبت تھوڑا سا ماحول مختلف ہے، اور جو ان کو مشورہ دیا گیا تھا ان کے بھائی کی جانب سے، ان کی بیٹی کی جانب سے، اس پر عمل کر کے شاید وہ اس صورتحال میں کوئی بہت زیادہ اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے انہوں نے یہ سوال دوبارہ اٹھانا شروع کر دیا اب کہ ان کو کیوں نکالا گیا، ان کو کیوں ہتھ کڑیاں پہنائی گئیں، اور لیکن میں سمجھتا ہوں مزمل کہ یہ بھی پھر کافی نہیں ہے، کیونکہ مسئلہ سوال اٹھانے سے نہیں، مسئلہ ان کے جواب دینے سے حل ہوتے ہیں۔ مسائل جو ہیں وہ صرف سوال اٹھانے سے حل نہیں ہوتے ہیں، اور اگر یہ مسئلہ اٹھانا ہے تو پھر آپ کو پوری کہانی پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ ہمارا بنیادی مسئلہ جو ہے وہ اس کہانی کے اندر جو جھول ہیں وہ ہمارا بنیادی مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو دو کردار ہیں اس کہانی میں، پاکستان کی سیاست میں کی جو کہانی ہے اس کے اندر جو دو کردار ہے، ایک سیاستدان ہے اور دوسرے ہمارے مختلف قسم کے ریاستی ادارے ہیں، ان میں سے ہم ایک کا تو انجر پنجر ڈھیلا کر دیتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں، لیکن جب دوسرے کی باری آتی ہے تو اس کو ہم نقاب اڑا کر رکھتے ہیں، اس کو جو ہے وہ ہم سامنے آنے نہیں دیتے، ہم زیادہ سے زیادہ سوال اٹھا دیتے ہیں۔ سو میرا خیال ہے کہ اس پوری کہانی میں سے یہ جو دوسرا کردار ہے نا، اس کے بھی رول کے اوپر ایک اچھے ماحول میں اور ایک مثبت انداز میں، ضروری نہیں ہے کہ لڑائی جھگڑے کے انداز میں بات کی جائے، لیکن اب وہ بات کرنا ضروری ہو گئی ہے، اور یہ انتخابی کیمپین جو ہے اس کے بعد بھی وہ بات چلے گی۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اب دب جائے گی، اگلی حکومت بنے گی تو یہ انتخابی گرما گرمی کو لوگ بھول جائیں گے۔ وہ جو سوال جو اس انتخابات سے پہلے اٹھے ہیں اور جس ماحول میں یہ انتخابات ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے جو سوال اٹھے ہیں، وہ بعد میں خود بخود ہی ہوا میں زائل ہو جائیں گے اور کوئی ان سوالوں کو دوبارہ نہیں اٹھائے گا، یہ تو رہیں گے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ یہ جو ہمارے سینئر سیاستدان ہیں، اتنے تجربہ کار سیاستدان ہیں، وہ ذرا کھل کے بات کریں کہ اگر تو ریاستی اداروں نے سیاست کا حصہ بننا ہے، اگر وہ اس کہانی کا دوسرا کردار ہیں، تو کم از کم یہ تو طے ہونا چاہیے نا، جیسے سیاستدانوں کے لیے اصول طے ہوتے ہیں کہ وہ یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے ہیں، اسی طرح سے ان کی بھی سیاست میں جو ان کی شرکت ہے اس کے لیے کچھ رولز طے کرنے ہوں گے، اور وہ سیاستدانوں کے ساتھ مل کر بات چیت کے ذریعے طے کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر یہ بات شروع ہو جائے، لیکن جہاں تک یہ صرف سوال اٹھانے کی بات ہے اور اس کو ماضی میں اپنے تک محدود رکھنے کی بات ہے، کیونکہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ صرف نواز شریف صاحب کے ساتھ ہی وہ سب کچھ ہوا ہے جس کا ان کو گلہ ہے، اور جو جس تکلیف میں سے وہ گزرے ہیں وہ واحد سیاستدان ہیں جو کہ ان مراحل میں سے گزرے ہیں۔ پاکستان کی ہر سیاسی جماعت کے ساتھ ایسا ہے۔ اس وقت تحریک انصاف
ان رستوں پر میں سے گزر رہی ہے جس پہ پہلے مسلم لیگ نواز بھی گزر چکی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی گزر چکی ہے. تو یہ سوال اٹھانے کے بجائے میرا خیال ہے کھل کے انگیج کرنا اس بحث کو، ذرا کھولنا اس کے اندر سے پردہ جو ہے اس کو کم کرنا جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ فائدہ ہوگا. یہ صرف سوال اٹھانا میرا خیال ہے اس وقت کافی نہیں ہوگا، نہ ان کے اپنے بیانیے کے لیے اور نہ ہی اس انتخابی ماحول میں اپنا ایک بہت اثر رسوخ ہونے کے لیے. جی مزمل. جی نسیم صدیقی صاحب، آپ عامر صاحب سے متفق ہیں؟ دیکھیں عامر صاحب نے جو باتیں کی ہیں بڑے بگر فریم کے اوپر کی ہیں، بگر کینوس کے اوپر کی ہیں. دیکھیں نواز شریف صاحب، اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ نواز شریف صاحب پاکستان کے بہت بڑے لیڈر تھے، ابھی بھی ہیں، لیکن ابھی وہ بات نہیں ہے جو پہلے تھی. ڈیفینیٹلی ان کے اوپر جو برے وقت آئے، جو پاکستان سے وہ باہر رہے، ڈائنامکس چینج ہو جاتی ہے نا. نوجوان نسل جو ہے وہ تیار ہو رہی ہوتی ہے، وہ دیکھ رہی ہوتی ہے. نواز شریف صاحب کی ساری باتوں سے میں اتفاق کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں میرے ساتھ زیادتی کی گئی، مجھے فضول میں جو ہتکڑیاں لگائی گئیں، مجھے بیٹے سے تنخواہ لینے پہ نکالا گیا، سب غلط تھا. لیکن مزمل صاحب آپ یہ دیکھیں کہ جب ایک بیانیہ بنا دیا جاتا ہے، نوجوان نسل کو آپ مسلسل بتا رہے ہیں کہ نواز شریف کرپٹ ہے. 99 میں آپ نے ہتکڑیاں لگائیں کہ اس نے طیارہ اغوا کیا، پھر پاناما کیس آ گیا، پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح بکسے کے بکسے بھر کے جو ہے وہ عدالتوں میں لائے جاتے تھے. 10th والیوم نہیں کھولا گیا کہ پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہے. یہ آپ ایک زہر ڈال رہے ہیں نوجوان نسل کے اندر. پھر آپ ایک دم سے صرف جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف بے قصور تھا اور آپ کیس کو کلوز کر دیتے ہیں. لیکن وہ جو زہر آپ اتنے عرصے تک اگلتے رہے سیاستدانوں کے خلاف، آپ نے کہا کہ جی یہ انہوں نے لندن میں ناجائز فلیٹ بنائے ہوئے ہیں، اس کی جو اپنا رسیدیں نواز شریف پیش نہیں کر سکے، وہ کوئی قطری خط آ گیا. یہ سوال ابھی اپنی جگہ موجود ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں، نوجوانوں کے ذہنوں میں موجود ہیں. تو یہ سب کچھ کس نے کیا؟ نواز شریف صاحب جیسے سوال کرتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، کس نے نکالا، کس نے بلایا، ساڑی گل ہو گئی ہے، کتنے نال تاڑی گل ہو گئی ہے. میرا مطلب کہ ان کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہوتا ہے. اور اسٹیبلشمنٹ بالکل جیسے عامر صاحب نے کہا کہ اس نے تو جب سے پاکستان بنا ہے تمام سیاستدانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. لیاقت علی خان کے ساتھ آپ دیکھ لیں، ان کا پنڈی میں اسی شہر میں مرڈر ہوا. اس کے بعد جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہے ان کو پنڈی میں پھانسی دی گئی. محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت پنڈی میں ہوئی. تو لوگ سوال پوچھتے ہیں نا یہ کون کرواتا ہے، کون اس سب کے پیچھے ہے. نواز شریف صاحب کو بھی پتا ہے کہ کون کرواتا ہے، اسٹیبلشمنٹ. اب اس دفعہ اسی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے وہ واپس آ گئے. تو آپ کی لوگ بات کس طرح مانیں گے کہ ایک طرف تو آپ ان کے خلاف بات کر رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا تھا، کس نے نکالا تھا. اس وقت بھی آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ تھے ان کو لے کے آئے تھے یا ان کے ہی ذریعے نواز شریف وہ وزیر اعظم ہے جنہوں نے سب سے زیادہ آرمی چیف تعینات کیے. لیکن مشرف صاحب کے ساتھ ان کی نہیں بنی، باجوہ صاحب کے ساتھ نہیں بنی. آگے اللہ بہتر کرے پاکستان کے لیے. تو بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو سوال کر رہے ہیں اس کو ان کو خود جواب دینا چاہیے، اور وہ جواب کیا ہے وہ سب کو پتہ ہے. تو جب آپ عوام کے اندر اتنے عرصے کے بعد واپس جاتے ہیں اور عوام سے سوال پوچھتے ہیں، عوام کہتی نہیں 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 نہیں، آپ ہم سے سوال نہ پوچھیں، آپ ہمارے سوالوں کے جواب دیں کہ اگر آپ کے اوپر الزام لگا تھا تو آپ پاکستان چھوڑ کے کیوں چلے گئے. آپ یہاں پہ برداشت کرتے، آپ قید و بند کی صحبتیں برداشت کرتے، اور آپ ابھی تک تو ڈاکٹر آپ کو اجازت نہیں دے رہا تھا، لیکن جو ہی ایک پسندیدہ چیف جسٹس آتے ہیں تو فوری طور پہ آپ کی واپسی ہو جاتی ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں، نوجوان نسل ان تمام چیزوں کو سمجھتی ہے. تو نواز شریف کو ایک نیا بیانیہ بنانے کی ضرورت ہے، اور اس میں وہ اب یہ بتائے، اب وہ مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں بند کیا چھوڑ دیں. اب وہ آگے معیشت کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں اس کے بارے میں نوجوان نسل کو بتائے، نوجوان نسل کو اپنے کانفیڈنس کے اندر لیں، ان کے سوالوں کے جواب دیں. کیونکہ اب وہ کہتے ہیں نا بہت سا پانی پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہے. اب وہ والی بات نہیں ہے جو 90s میں تھی یا ارلی 2000 میں تھی. اب عمر بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے، معاملات بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو اب نوجوان نسل کو آپ نے جواب دینا ہے. اور میرے خیال سے ابھی تک جو جوابات انہوں نے دیے ہیں یا جس طرح بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں نواز شریف صاحب کامیاب نہیں ہوئے. جی مزمل. دیکھیں میں نے آپ دونوں کی بات بہت تحمل سے سنی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف آج جب وہ یہ بات کر رہے ہیں تو وہ عدالتوں سے بری ہو چکے ہیں اور خود کو بے گناہ ثابت کر چکے ہیں. لہذا جو ان کے جیل میں گزارے ہوئے دن ہیں وہ اب نظام انصاف پر ایک سوال ہیں، کیونکہ وہ بے گناہ انہوں نے گزارے اور ان پر کوئی جرم ثابت نہیں ہو سکا. جب عدالتوں نے انہیں بری کر دیا
تو پھر وہ جو ہتھکڑیاں اور وہ جو قید تھی وہ اپنی جگہ نظام انصاف پر ایک سوال ہے، کیونکہ جب آپ بری ہو جاتے ہیں اور جب آپ کو عدالت بے گناہ قرار دے دیتی ہے تو پھر یقیناً وہ سوال اپنی جگہ موجود رہتا ہے کہ مجھے بے گناہ ہتھکڑیاں یا بے گناہ قید میں کیوں رکھا گیا۔ میرے خیال میں اس حد تک تو وہ جب بری ہو گئے ہیں، انہیں عدالتوں نے بری کر دیا ہے، کوئی چیز عدالتوں میں ثابت نہیں ہو سکی ہے۔ جس چیف جسٹس کا نسیم صدیقی صاحب ذکر کر رہے تھے، ان تک تو ان کا کیس کیا ہی نہیں، وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے بری ہوئے ہیں، تو وہاں تک تو کیس وہ سپریم کورٹ سے تو بری نہیں ہوئے ہیں۔ بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ جس اسٹیبلشمنٹ کی طرف آپ سب اشارہ کر رہے ہیں، وہ آج تو وہ اسٹیبلشمنٹ موجود نہیں ہے جس نے نواز شریف کو نکالا، وہ تو گھر جا چکی ہے، اس کا تو نام اب بچہ لے رہا ہے۔ مشکل تو نئی اسٹیبلشمنٹ کا نام لینا ہوتا ہے جو آج کی اسٹیبلشمنٹ ہے، جس سے نواز شریف کا کوئی تنازع نہیں ہے۔ جب وہ اسٹیبلشمنٹ موجود تھی تو گجرانوالہ کی تقریر موجود تھی اور وہ ان کا نام لیتے تھے، اور اس وقت دبا کے وہ نام لیتے تھے۔ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جب وہ اسٹیبلشمنٹ اپنے بام عروج پر تھی تو انہوں نے ان کا نام نہیں لیا یا ان کو چیلنج نہیں کیا یا ان کو سوال نہیں کیا، پر آج تو وہ موجود ہی نہیں ہیں، وہ ریٹائرڈ لوگ ہیں، وہ جا چکے ہیں، اور وہ جو مانیٹرنگ جج تھا وہ بھی استعفیٰ دے کے گھر چلا گیا جس کے بارے میں بات کی جاتی تھی، وہ جو جج تھے وہ بھی گھر جا چکے ہیں۔ تو آج تو بات عوام سے صرف اتنی ہو سکتی ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، میں اس زیادتی کے بعد بھی پاکستان میں آپ کے سامنے پیش ہوں اور موجود ہوں، اور ان کی یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کو جو ہتھکڑیاں لگائی گئیں وہ نظام انصاف پر ضرور سوال ہیں، کیونکہ وہ بری ہو گئے ہیں۔ لہذا میں سمجھتا ہوں یہ بیانیہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بیانیہ ان کو بنانا ہوتا ہے جن کے پاس کوئی حقیقت نہیں ہوتی، جھوٹ ہوتا ہے۔ بیانیہ جھوٹ کی ایک نئی شکل ہے کہ جب آپ کے پاس سچ بات، حقائق، فیکٹس موجود نہیں ہیں تو آپ بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی میرا یہ بیانیہ ہے کہ مجھے حقیقی آزادی چاہیے، اور ساتھ امریکہ میں ایک لابی فرم بھی ہائر کر لیں۔ آپ کا یہ بیانیہ ہے کہ مجھے کیوں میں نہیں بات کروں گا، اور آپ کہتے ہیں میں بات بھی صرف اسٹیبلشمنٹ سے کروں گا، مجھے نکالا بھی اس نے ہے، میں بات بھی صرف ان سے کروں گا، وہ 19 مہینے سے مجھ سے بات نہیں کر رہے، تو بیانیہ انہیں بنانے کی ضرورت ہے۔ میرا نہیں خیال کسی ایسی جماعت کو بیانیہ بنانے کی پاکستان میں ضرورت ہے جس کے پاس کام ہے، جس کے پاس اپنا کوئی ماضی ہے، جس کے پاس اپنی کوئی پرفارمنس ہے جو وہ لوگوں کو دکھا سکے۔ جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کے پاس بیانیہ ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے دکھانے کو۔ وہ کیا کریں؟ لوگوں کو یہ تو نہیں بتا سکتے کہ ہم نے کوئی 20 ہسپتال بنائے ہیں، 10 سال کے پی میں رہے ہیں تو 10 ہی ہسپتال نئے بنائے ہیں، 20 یونیورسٹیاں بنائی ہیں، کوئی سڑکیں بنائی ہیں، کوئی ہم نے بی آر ٹی کو کرپشن سے پاک بنایا ہے، ہم نے نہیں اس کے اوپر سٹے لیا تھا بی آر ٹی کی کرپشن کی تحقیقات پر۔ ہم تو اتنے شفاف لوگ تھے کہ ہم نے کہا اگر ہماری بی آر ٹی پر سوال ہے تو سب سے پہلے تحقیقات ہونی چاہیے۔ کون گیا تھا بی آر ٹی کی تحقیقات پر سٹے لینے؟ اس لیے بیانیہ ان کو بنانے کی ضرورت ہے۔ ان کو بیانیہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ لوگ دیکھ لیں، بغیر بیانیہ کے لوگ آ رہے ہیں اور بغیر بیانیہ کے لوگ سن رہے ہیں، لوگ کارکردگی کو سن رہے ہیں۔ کیوں عامر صاحب؟ نہیں مزمل، میرا ایک فرق طریقہ ہے اس کو دیکھنے کا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کرتے ہیں نا، یہ جو ٹرم پاکستان کے اندر بڑی پاپولر ہے وہ استعمال ہوتی ہے، اس کا تعلق افراد سے نہیں ہوتا جی۔ اسٹیبلشمنٹ ایک بذات خود ایک اسٹرکچر ہوتا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی سوچ میں ایک تسلسل ہوتا ہے۔ وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ ایک خاص عامر صاحب تسلسل نہیں ہوتا ہے، اس کی جگہ دوسرا آ گیا، نہیں بالکل ہوتا ہے، نہیں لیٹ می کمپلیٹ مائی تھاٹ۔ یہ بالکل تسلسل ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر تسلسل کیا ہے کہ ہماری فوجی قیادت کا سیاست پر اثر ہونا ہے۔ نہیں، میں ایک سوال آپ کو کرتا ہوں، عامر صاحب ایک منٹ اور کون نہ ہو۔ نہیں مکمل کرنے دینا مجھے یہ بات، ایک سوال کرنے دینا۔ میں یہ سوال انڈیویجول ٹرمز کے اندر نہیں ڈسکرائب کر سکتے آپ اسٹیبلشمنٹ۔ نہیں، میں انڈیویجول نہیں، میں آپ کو فیکٹ جی کریں۔ ایک اسٹیبلشمنٹ تھی ضیاء الحق، پھر ایک بے نظیر بھٹو کے ساتھ آئے مرزا اسلم بیگ جنہیں تمغہ جمہوریت دیا بے نظیر بھٹو نے، پھر آپ اس کو کیا کہیں گے؟ نہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ فرق نہیں ہوئی اس سے، اسٹیبلشمنٹ وہی رہی۔ اگر چہرے بدلنے سے یہی تو مسئلہ ہے نا، یہی تو ہماری سمجھ کا پرابلم ہے نا کہ چہرے بدلنے سے اسٹیبلشمنٹ میں فرق نہیں ہو جاتا۔
اگر کسی سیاستدان جو ہے اس نے کوئی سراہا بھی کسی فوج کو لیکن فوج کی سوچ نہیں بدلی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اگر ہمارے ریاستی اداروں کی بنیادی سوچ میں فرق نہیں آیا لیکن اگر بن گئی ہے ایک وزیر اعظم کی ایک آرمی چیف کے اندر تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں رہے. وہ اسٹیبلشمنٹ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک مستقل ادارہ ہوتے ہیں, وہ حکومتوں کی طرح نہیں ہوتے ہیں جنہیں ہر کچھ عرصے بعد بدلنا ہوتا ہے, وہ ایک تسلسل کے ساتھ چلتے ہیں. تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی اگر آپ بات کریں نا تو تھوڑا سا وہی میں کہہ رہا تھا کہ ذرا پردہ اٹھائیں. یہ افراد کی بات نہیں ہے, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جنرل باجوہ چلے گئے, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جاولہ کے بعد اسلم بیگ آئے تھے, ان کے بعد عبدالوہید کاکڑ آئے تھے. اگر نواز شریف کو باجوہ یا فیض نے نکالا ہے تو اس کا بدلہ عاصم منیر سے لیا جائے. بدلے کی بات یہ افراد کی بات ہی نہیں ہے. اس کو چیلنج دیکھیں جب جہانگیر کرامت صاحب نے ایک بیان دیا تھا نیشنل سیکیورٹی کونسل پہ, سن لے میری بات, جب جہانگیر کرامت صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ ایک نیشنل سیکیورٹی کونسل ہونی چاہیے, نواز شریف صاحب کا دور تھا, بہت بھاری اکثریت کے ساتھ انہوں نے حکومت بنائی تھی 1997 کے الیکشن کے بعد. نواز شریف صاحب کو اس کی بات نہیں پسند آئی تھی ان کی, تو وہ استعفیٰ دے کر چلے گئے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بدل گئی تھی, کیونکہ اس بات کو اس ادارے نے یاد رکھا اور پہلا جیسے ہی ان کو وہ موقع ملا انہوں نے پھر سے نواز شریف صاحب کو چلتا کر دیا. یہ سوچ کا تسلسل ہے جسے اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے. یہ ریاستی اداروں کی سوچ کا ایک تسلسل ہوتا ہے جس کو اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے. اس کا افراد کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق ہوتا ہی نہیں ہے. اور اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی اس سوچ کو چیلنج کرنا ہے تو پھر اس کو سیاسی انداز کے اندر ایک سیاستدان کے طور کے اوپر ایک مثبت طریقے سے آپ کو چیلنج کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ نے زور زبردستی بھی کر کے دیکھ لیا ہے اور حال دیکھ لیا آپ نے کہ آپ کا کیا بنتا ہے جب آپ اس کے سامنے زور زبردستی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ ہمیں ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. دوسری ویری بریفلی مزمل میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نیریٹو ضروری نہیں ہے کہ جھوٹ ہو. یہ اور بات ہے کہ اگر ہمیں کسی پولیٹیکل پارٹی کی بات پسند نہیں آ رہی ہے اور وہ بات مقبول ہو رہی ہے تو ہم اس کو نیریٹو اور جھوٹ کو بالکل ایک جیسا بنا دیں, لیکن نیریٹو جو ہے وہ سچ کے اوپر بھی بیسڈ ہو سکتا ہے. سچی بات کے اوپر بھی آپ ایک بیانیہ بنا سکتے ہیں. بیانیہ کا مطلب بہت محدود سا مطلب ہوتا ہے کہ کیا کس چیز کے اوپر کس اپنی کامیابیوں کے اوپر جو ہے وہ آپ نے چلانا ہے, یا کیا آپ کو شکایتیں ہیں جس کے اوپر آپ جن کو آپ اپنا ایک میجر ایشو سمجھتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ بیانیے کا جو پرابلم ہے سارے سیاستدانوں کو ہے, تحریک انصاف سمیت پیپلز پارٹی کو بھی ہے, PMLN کو بھی ہے, اور وہ اس لیے ہے کہ وہ اس کہانی کے تمام کرداروں پر کوئی بھی کھل کر بات کرنا نہیں چاہ رہا, کیونکہ وہی یہ کنفیوژن مجھے بہت سے لوگوں میں نظر آتی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک تسلسل ہوتا ہے اس کو افراد کے طور پر دیکھتے ہیں کہ یہ شخص تھا تو اس لیے یہ ہوا, اب یہ شخص آ گیا تو اس لیے کوئی فرق چیز ہو رہی ہے. جی مزمل. ٹھیک ہے, مجھے آپ سے بھرپور اختلاف ہے اس بات پہ, کیونکہ میرے خیال میں شخص کے بدلنے سے پالیسی بہت بدلتی ہے اور وہ پالیسی جو ہے وہ پھر ٹرانسلیٹ بھی ہوتی ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک ہی پالیسی رہے. بہرحال نسیم صدیقی صاحب آپ. جی مزمل صاحب, آپ نے جس طرح بات کی ہے تو آپ نے کہا کہ شخص کے بدلنے سے پالیسی نہیں بدلتی. پالیسی بدلتی ہے, پالیسی بدلتی ہے. جی, شخص کے بدلنے سے پالیسی بدلتی ہے. ٹھیک, اچھا مزمل صاحب, آپ نے بڑی لمبی تقریر کی تھی اور میں نے انٹرپٹڈ جو ہے اس کو سنا تھا, تو آپ بھی تھوڑا سا تحمل کیجئے گا. کچھ میرے پاس 1 منٹ ہے بریک پہ جانے کے لیے. کوئکلی پھر میں یہ کہوں گا کہ باجوہ صاحب جو ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہو گئے نصیب صاحب آپ. وہی باجوہ صاحب تھے, ان کی پالیسی تبدیل ہوئی نا, وہیں پہ بیٹھے تھے, انہوں نے کہا مرد الزام ٹھہرایا جاتا ہے کہ انہوں نے نواز شریف کی گورنمنٹ ختم کی تھی. پھر وہی شخص تھے جو عمران خان کے ساتھ سیم پیج پہ تھے اور پھر انہوں نے جو ہے وہ عمران خان کی حکومت کو ختم کروایا. تو بات یہ ہے کہ جو ادارے کی پالیسی ہے نا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. جس طرح عامر صاحب نے کہا ایک شخص سے کچھ نہیں ہوتا, اس کو عہدہ ضرور مل جاتا ہے, لیکن آپ دیکھ لیں کہ جس طرح نواز شریف صاحب نے تمام گلے کیے ہیں تو اب عوام سے وہ پوچھتے پھر رہے ہیں. تو عدالتیں کھلی ہیں نا, عدالت میں کیس لے کے جائیں, باجوہ صاحب کے خلاف, فیض حمید کے خلاف لے کے جائیں, اعجاز الحسن کے خلاف لے کے جائیں. کیوں چپ کر کے بیٹھ گئے؟ اور ان کو کوئی عدالتوں نے بری نہیں کیا. ایک دن میں کوئی بری نہیں ہو جاتا. جو 2 سال 3 سال کیس چلتے رہے, اس کے بعد ابھی کیونکہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوستی ہو گئی ہے تو ایک حالات بہتر ہو گئے. کل کو اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہی اشخاص کے ساتھ اگر ان کی نہیں بنتی اور کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے تو پھر وہ تقریروں میں انہی کے نام لیتے ہوئے پھریں گے. تو ادارے کی پالیسی کبھی بھی نہیں بدلتی, اور ادارے اسی لیے مضبوط ہے, اور وہ خاص ادارہ اسی لیے مضبوط ہے کہ اس میں کسی شخص کے آنے جانے سے کوئی
فرق نہیں پڑتا. ادارہ اپنی جو اہمیت ہے اس کو اس کی امپورٹنس بناتا ہے. اسی لیے کسی شخص کا نام نہیں لیا جاتا کیونکہ کوئی شخص ناگزیر نہیں ہے, لیکن ادارہ مضبوط ہوتا ہے اور ادارہ ہی پالیسیاں بناتا ہے. اور آپ نے دیکھ لیا کہ جب بھی ہوا ہے ادارے کی طرف سے اس میں لوگ موجود ہوتے ہیں. آج وہ کوئی اور فیصلہ کرتے ہیں, کل وہ کوئی اور فیصلہ کرتے ہیں, اور جو پہلے فیصلے کو پسند کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کے دوسرے فیصلے کو پسند نہیں کرتے. تو بات یہ کہ جب پتہ ہے نواز شریف صاحب کو کہ اسٹیبلشمنٹ یہ سب کچھ کرواتی ہے, تو پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ بیٹھ کے کیوں آنا چاہ رہے ہیں, کیوں نہیں عوام کے پاس صحیح طریقے سے جا رہے ہیں. آپ نے اپنی اپوزیشن کی جو پارٹی ہے اس کا نشان لے لیا, آپ تو اپنی فرمائشیں پوری کروا رہے ہیں کہ فلاں جج جو ہے ہمارے کیس کے اوپر اس کو نگران لگایا گیا تھا, اس سے استعفیٰ لیا جائے, فلاں نے یہ فیصلہ دیا تھا اس سے استعفیٰ لیا جائے. آپ تو اپنے سکور پورے کر رہے ہیں, آپ تو اپنی دشمنی نکال رہے ہیں. آپ الیکشن لڑنے تو نہیں آئے جو کہہ رہے ہیں کہ جی میں وزیر اعظم بننے نہیں آیا, میں الیکشن لڑنے آ رہا ہوں. تو ایسے کون الیکشن لڑتا ہے کہ آپ نے اپوزیشن کا جو ہے وہ نشان ہی لے لیا ہے. ان کے لوگوں کے اوپر آج بھی اٹیک ہو رہا ہے, ان کے لوگوں کو آج بھی اٹھایا جا رہا ہے. نسیم صاحب مجھے بریک لینی. کوئی کمزور ہوتا ہے تو استعفیٰ دیتا ہے, ورنہ قاضی فائز عیسیٰ نے تو استعفیٰ نہیں دیا تھا. یہ بات بھی سب سامنے ہے کہ انہوں نے فیس کیا تھا اور انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا تھا. اور باجوہ اور عاصم منیر کا فرق تو آپ بھی بہتر جانتے ہیں اور ساری قوم بھی جانتی ہے, اور تحریک انصاف والے تو بہت ہی بہتر جانتے ہیں کہ باجوہ اور عاصم منیر میں کتنا فرق ہے. لیکن بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. آج کا دوسرا ٹاپک, آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے یوتھ کنونشن سے خطاب کیا ہے. پہلے سیگمنٹ میں بہت اسٹیبلشمنٹ کی بات ہو رہی تھی. میں کہ چلو آرمی چیف پہ ہی سیگمنٹ کر لیتے ہیں تاکہ میرے جو دونوں کولیگز ہیں انہیں بات کرنے میں آسانی ہو جائے, ان کی مشکل کو آسان کیا جائے, پردہ اٹھا دیا جائے. عامر صاحب کے مطابق سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے کا مقصد بے یقینی, افراتفری اور مایوسی کو پھیلانا ہے. آرمی چیف کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا کی خبروں کی تحقیق بہت ضروری ہے اور نوجوانوں کو اپنے وطن, قوم اور تہذیب پر اعتماد ہونا چاہیے. پاکستان ہیں تو ہم ہیں, پاکستان نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں. آرمی چیف آج ملک کے نوجوانوں سے مخاطب تھے, انہوں نے سوالوں کے جواب بھی دیے, یوتھ سے اسلام آباد میں خطاب بھی کیا. عامر احمد خان صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے یہ یوتھ سے انٹریکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے, لیٹ ہو گیا ہے, یا ابھی ہم اپنی یوتھ سے بات کر سکتے ہیں؟ انٹریکشن کا مزمل ہمیشہ کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے. کبھی بھی میں یہ نہیں کہوں گا کہ انٹریکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ اگر انٹریکٹ نہیں کرنا تو پھر مسئلے کا حل کیا ہے, پھر آپ کیسے اس کا حل نکالیں گے. لیکن یہ مسئلہ جو ہے یہ بڑا پیچیدہ ہے, بڑا گمبھیر یہ مسئلہ ہے, یہ کوئی آسانی سے حل ہونے والا نہیں ہے اور اس کی کئی وجوہات ہیں. دیکھیں, لوگوں کو میری بات اچھی نہیں لگے گی مزمل, لیکن یہ صرف سوشل میڈیا تک محدود مسئلہ نہیں ہے. پرابلم پاکستان کے اندر یہ ہے کہ جو بنیادی صحافتی اصول ہیں نا, جس میں آپ نے اگر کسی پر الزام لگانا ہے تو آپ بنا ثبوت نہیں لگا سکتے, جس میں اگر آپ نے کسی کی تصحیح کرنی ہے تو اس کا بھی دائرہ کار جو ہے وہ طے ہوتا ہے مہذب ممالک کے اندر کہ یہ لائنز ہیں, ان سے پار اگر آپ نکلے تو پھر آپ بھی قانون کی پکڑ میں آ جائیں گے, آپ بھی قانون کے سامنے جواب دہ ہو جائیں گے. ہمارے ہاں یہ ایسا کچھ نہیں ہوا. اور میڈیا سے متعلق میں آپ کو بتاؤں, جو میں اس لحاظ سے تھوڑا سا اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ جب میں نے اپنا صحافتی کریئر شروع کیا تھا تو اس وقت میڈیا پر جنرل ضیاء الحق کی طرف سے مکمل طور پر پابندی تھی. پھر محمد خان جنیجا کی حکومت آنے کے بعد میرے سامنے وہ پابندی کھلی اور میں نے دیکھا کہ اس زمانے میں اگلے 10 سال تک جو اخبار نکلے, تبھی انٹرنیٹ وغیرہ تو نہیں تھا, تو جو نئے اخبار نکلے انہوں نے پاکستان کے اندر کیا ادھم مچایا, کس قسم کی ہیڈ لائنز لگائیں اور کس قسم کا انہوں نے انتشار کی حد تک وہ اپنے صرف اخبار بیچنے کے چکر میں خبروں کو انہوں نے ایک کاروبار بنا دیا اور ایک انتہائی انتشار کی حد تک لے گئے اس کو.
وہی چیز ہم دیکھیں سوشل میڈیا کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہمارا مین سٹریم میڈیا جو ہے وہ بھی انہوں نے بھی اپنی دکانیں چمکانے کے لیے 1990 کی دہائی کے جو اخبارات تھے اس سے کوئی فرق کردار نہیں ادا کیا۔ اس سارے عرصے کے اندر ہوا کیا کہ جو صحافت جو اصولوں پر مبنی ہوتی ہے، جس کے ساری دنیا کے اندر بہت طے شدہ اصول ہیں، ہم سب ہٹتے گئے اور وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے حقائق اور رائے کے اندر تفریق ہی ختم کر ڈالی۔ اب جب مین سٹریم میڈیا کے اندر یہ ہو گیا اور اس کو لاکھوں عوام کے یہ جو نیو ٹیکنالوجیز جو ہیں انہوں نے مینز آف پروڈکشن لاکھوں عوام کے ہاتھوں میں دے دیے، تو وہیں پر ہمیں اسی چیز کا عکس نظر آیا، جس کی وجہ سے یہ ایک چیز بہت ہی واقعی ہی ڈینجرس۔ اس حد تک تو میں مکمل اتفاق کرتا ہوں آرمی چیف کے ساتھ کہ یہ واقعی اب مایوسی پھیلانے کا، انتشار پھیلانے کا ایک ٹول بن گیا ہے، ایک ہتھیار بن گیا ہوا ہے۔ لیکن اب اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے، اس کو درست کیسے کرنا ہے، وہ میرا خیال ہے مسلسل انٹریکشن سے ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں تو اس انٹریکشن کو بغیر اس بحث میں پڑے ہوئے کہ وہ تو آرمی چیف ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے نوجوانوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کی، یا یہ تو سیاستدانوں کا کام ہے یا سوشل ورکرز کا کام ہے، اس بحث میں پڑے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ اس کو انٹریکشن کے ذریعے ہی، اس کو ایجوکیشن، اس کو اویئرنیس کے ذریعے ہی ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ ویری کوئکلی میں آپ کو اپنا ایک ریسنٹ پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں۔ میں نے سینٹر فار ایکسلنس ان جرنلزم کی طرف سے الیکشن انفارمیشن انٹیگریٹی کی ورکشاپس کی 4 صوبوں میں پچھلے مہینے، اور وہاں میرا سی ایس اوز کے ساتھ جب انٹریکشن ہوا اور ان کو ہم نے انفارمیشن مینیپولیشن کے اوپر جب گفتگو کی ان کے ساتھ، تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ 90% شرکاء جو تھے، بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی ان ورکشاپس میں، لیکن 90% ارکان جو تھے وہ انفارمیشن مینیپولیشن کس طرح سے یہ سامنے آ سکتی ہے، اس کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی واضح نہیں تھے۔ تو اگر اس کا سدباب کیا جانا ہے تو وہ اسی طرح سے ہوگا، جتنا ہم زیادہ انگیج کریں گے نوجوانوں کو، اتنی ہی اس کے اندر بہتری آ سکتی ہے، اور اس کو ارجنٹلی ٹیکل کرنے کی میں سمجھتا ہوں کہ اشد ضرورت ہے، کیونکہ یہ بہت ہی ایک خطرناک روش اختیار کر چکی ہوئی ہے یہ بات پاکستان کے اندر۔ جی مزاحم نسیم صاحب، ایک سیاسی جماعت جسے آپ جس کو بہت پسند کرتے ہیں، یہ الزام ہے کہ اس نے سوشل میڈیا کو ایز ویپن اور اسٹیٹ کے خلاف استعمال کرنے کے لیے بطور ویپن استعمال کیا ہے، اور آج یہ تمام انٹریکشن اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ضروری ہو گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے اقتدار کی ہوس میں اس ویپن کو پاکستان کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف، ابھی پیچھے چیف جسٹس کے خلاف، پھر فوج کے خلاف بطور ایک ہتھیار استعمال کیا ہے، اور کر بھی رہے ہیں۔ آپ مانتے ہیں یہ بات؟ مزمل صاحب، میری جب بات مکمل ہو جائے، کیونکہ ہم دور بیٹھے ہوئے تو ہم انٹریکشن کریں گے تو وہ آواز صحیح نہیں آتی، آخر میں میری 2 باتوں کا جواب دے دیے گا کہ ایک تو یہ 5th جنریشن وار کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا تھا، کس نے اس کو پروموٹ کیا تھا، کس نے نوجوانوں کو ٹریننگز دی تھی، اور باجوہ صاحب اگر اتنے ہی برے تھے تو پھر ان کو ایکسٹینشن کے لیے ووٹ کیوں دیا گیا۔ اب میں آتا ہوں موجودہ آرمی چیف کی جو آپ نے نوجوانوں کے ساتھ انٹریکشن ہے اس کی طرف، لیکن میرے دونوں سوالوں کے جواب آپ نے ضرور دینے ہیں۔ دیکھیں، جو بھی آرمی چیف ہوتا ہے پاکستان کی، ہمارے لیے اس کی بہت قدر ہے۔ موجودہ آرمی چیف پاکستان کے سید عاصم منیر صاحب ایک بڑے مایہ ناز قسم کے سپہ سالار ہیں، انہوں نے ابھی آج تو جنرل بنے ہیں، آرمی چیف بنے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی پوری لائف میں کتنی جو ہے وہ راتیں ایسی گزاری ہوں گی کہ ایک گولی ادھر سے گزری ہوگی، زندگی کو خطرہ ہوگا، اس ملک کے لیے اپنا خون دینے کے لیے ہمیشہ بارڈروں پہ جو ہے فرنٹ فٹ پہ رہے اور پاکستان کی حفاظت فرمائی، اور ان کا اگر نوجوانوں سے انہوں نے انٹریکشن کیا تو بہت اچھی بات ہے۔ پچھلے دنوں ڈی جی آئی ایس آئی نے بھی کیا تھا، بالکل کرنا چاہیے، کیونکہ جب ان لوگوں کا نام دبے لفظوں میں بہت جگہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو ان کو ٹھیک ہے آ کے نوجوان نسل کو جواب دینے چاہیے اور ان کا مائنڈ کلیئر کرنا چاہیے۔ یہ نوجوان کسی سیاسی جماعت کے بھی اتنے ہی ہیں جتنے ہمارے آرمی چیف یا آرمی کے بھی ہیں۔ اور جو انہوں نے بات کی سوشل میڈیا کے بارے میں، بالکل درست کی ہے، میں 100% مانتا ہوں کہ یہ ڈس انفارمیشن پھیلانے کا بہت بڑا ذریعہ بنتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے مزمل صاحب کہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ موٹر سائیکل پہ 2 سوار ہوتے ہیں اور پیچھے والا سوار کوئی واردات کرتا ہے، اس کے بعد فوری طور پہ ڈبل سواری کے اوپر پابندی لگ جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں پولیسنگ کا نظام بہتر ہونا چاہیے، اداروں کا نظام بہتر ہونا چاہیے، اور سب سے امپورٹنٹ عدلیہ کا نظام بہتر ہونا چاہیے۔ جب آپ کے ملک میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ عدلیہ کسی کی بیل کرتی ہے اور کہیں سے حکم آتا ہے، اس پہ دوسرا مقدمہ بنا دیا جاتا ہے، اس کو دوبارہ اغوا کر لیا جاتا ہے، گرفتار کر لیا جاتا ہے، تو ایک میسج یہ جا رہا ہے کہ اس ملک میں عدلیہ کچھ نہیں ہے، صرف ایک جگہ سے
میسج آئے گا اسٹیبلشمنٹ سے اور انہی کی باتوں پہ عمل ہوگا, باقی کسی کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جب اس طرح کا تاثر دیا جائے گا, اب آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کی آپ بات کرتے ہیں, آپ ایک پارٹی پہ الزام لگاتے ہیں, ہو سکتا ہے کسی حد تک درست بھی ہو, لیکن کیا ہمارا معاشرہ بہت اچھا ہے؟ معاشرے کی باقی چیزیں جو ہیں وہ کوئی ایک پارٹی اس کو لے کے چل رہی ہے یا پارٹی کا بیانیہ لے کے چل رہے ہیں؟ جو ملک کے اندر وارداتیں ہوتی ہیں, قتل و غارت ہوتی ہے اور معاشرتی برائیاں جنم لے رہی ہیں, تو کیا یہ وہ پارٹی کروا رہی ہے؟ کیونکہ آپ کے ملک میں عدل کا نظام درست نہیں ہے, کسی کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا. ابھی ایک طرف جیسے پہلے بات ہوئی, آپ نے کہا جی کہ یہ آرمی چیف مختلف ہے, پہلے والے سے مختلف تھے, تو جو مختلف تھے جنہوں نے نکالا تھا پھر ان کے خلاف کوئی چیز آپ عدالت میں لے کے جائیں, پھر آپ دیکھ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے. تو یہ ڈیلنگ ویلنگ کر کے آ جاتے ہیں اور پھر باتوں کو دوسری طرف موڑنے کی کوشش کرتے ہیں. خیر ہمارا ٹاپک جو ہے وہ سوشل میڈیا چل رہا ہے, تو میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے کہا کہ سوشل میڈیا پہ کس نے ٹریننگ کی, 5th جنریشن وار کون لے کے آیا تھا. اب جب نوجوان نسل اوورسیز اس معاملے میں بہت آگے نکل گئے ہیں, بلکہ صرف یہی نہیں نکل گئے, آپ دیکھیں کہ دنیا میں سوشل میڈیا کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا ہے, اور یہ فرض بنتا ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں, FIA ہے, وہ کتنے ایکشن لے لیتا ہے. 2-4 یوٹیوبرز کو پکڑ لے گا, PTA کیا کردار ادا کر رہا ہے, اگر کوئی بیرون ملک بیٹھ کے پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کرتا ہے ان کو بلاک کیوں نہیں کرتے. یا آپ جو کیسز ہیں سوشل میڈیا پہ لوگوں کے بنائیں, جینون بنائیں, ایک پارٹی کو ٹارگٹ نہ کریں. یہ تو پھر ایک وہی بات ہوگی نا کہ آپ نے ایک پارٹی کو ٹارگٹ کرنا ہے, آپ نے ایک پارٹی کے سربراہ کو جو ہے آپ نے جیل میں ڈال دیا, آپ نے بلے کا نشان لے لیا, آپ نے کہا ان کا نام نہیں لینا, آپ نے ان کی تصویر نہیں دکھانی, تو کیا اس کی محبت عوام کے دلوں سے آپ نے نکال دی؟ کروڑوں لوگوں کے دلوں میں آج بھی وہ دھڑکتا ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے روٹ کاز کی طرف جانا ہے, اس روٹ کاز کو ختم کریں, اپنی پسندیدگی ناپسندیدگی چھوڑیں, ایک بندے کے اوپر الزام لگانا صرف چھوڑیں. وہ آج سیاست میں آیا تو وہ برا بن گیا, ساری عمر وہ پاکستان کی خدمت کرتا رہا, ساری عمر وہ پاکستان کا نام دنیا میں روشن کرتا رہا, بھلے وہ کرکٹ کا میدان تھا, بھلے شوکت خانم بنایا, بھلے نمل یونیورسٹی بنایا, تو وہ شخص بہت اچھا تھا, لیکن کیونکہ وہ سیاست میں آ گیا, سیاستدانوں کے لیے ایک تھریٹ بن گیا, تو اب اس نے نوجوان نسل کو بھی خراب کر دیا ہے, نوجوان نسل کو بھی بگاڑ کے رکھ دیا. تو بھئی آپ درست کر لیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ انٹریکشن بہت ضروری ہے, لیکن تمام کام میرٹ کے اوپر ہونے چاہیے, پسند ناپسند پہ نہیں ہونے چاہیے, اور یہ تاثر نہیں دینا چاہیے کہ ایک پارٹی نے ان کو خراب کیا ہے. ٹرولرز ہر قسم کے موجود ہیں. اگر میں کوئی بات PTI کے فیور میں لکھوں گا تو میرے نیچے فوری طور پہ کوئی مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کا والا آ کے کوئی غلط قسم کا کمنٹ دے گا, آپ کے نیچے کوئی کمنٹ آتے ہوں گے, عابر صاحب کے وہاں آتے ہوں گے, تو تمام لوگوں کو آپ جو ہے برابری کے ساتھ سلوک کریں. اور آپ لا اینڈ آپ نے قوانین تو آپ نے بنانے ہیں نا, پکڑنا تو آپ نے ہے ان لوگوں کو, تو وہ کون کرے گا مجھے بتائیں. اصل میں ٹی وی ہے آدھا, نسیم صاحب ٹی وی ہے, آدھا گھنٹہ تو وقت آپ کو نہیں دیا جا سکتا, لیکن میں نے کافی کوشش کی کہ آپ کو انٹرپٹ نہ کیا جائے. تو اور 2 سوال آپ نے مجھ سے پوچھے, میں وہ دونوں سوالوں کا جواب دے دیتا ہوں. 5th جنریشن وار جو تھی وہ تو بھارت کے ڈس انفو لیب اور ان کا جو پروپیگنڈا ہے پاکستان کے خلاف اس کے لیے بنائی گئی تھی. وہ پاک فوج کے خلاف کوئی سوشل میڈیا کیمپین بنانے کے لیے تو نہیں بنائی گئی تھی. وہ تو جو انڈیا کی ڈس انفو لیبس پکڑی گئی ہیں اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان کی امیج بلڈنگ کے لیے 5th جنریشن وار کا کانسیپٹ تھا. وہ پاکستان کو ملائن کرنے کے لیے نہیں تھا. پر میرا مطلب ہے آپ کی مرضی ہے, آپ جس چیز کو جہاں سے مرضی جوڑ کے جہاں سے مرضی توڑ دیں, یہ آپ کی مرضی ہے. آپ کو روک تو سکتا نہیں ہے کیونکہ آپ بھی لندن میں بیٹھے ہیں. تو باقی دوسری بات, آپ نے کہا کہ ووٹ کیوں دیا باجوے کو. ووٹ دیا اس قانون کو جس میں کہا گیا کہ وزیر اعظم کے پاس آرمی چیف کی توسیع کا اختیار ہونا چاہیے. اس کے بعد توسیع عمران خان صاحب نے دی, شہباز شریف صاحب کے پاس بھی یہ اختیار موجود تھا. باجوہ صاحب توسیع چاہتے تھے, شہباز شریف نے نہیں دی. قانون بھی موجود تھا, اختیار بھی موجود تھا, اور وہ مانگ بھی رہے تھے, آپ بھی جانتے ہیں. نہیں دی نہ انہوں نے وہ توسیع جو عمران خان بھی نہ دیتے. اختیار تو عمران خان کو دیا پارلیمان نے ووٹ ڈال کے کہ وہ توسیع دے سکتے ہیں, کیونکہ پاکستان میں کوئی قانون نہیں تھا.
تو اتنی بے گناہی کا نہ رونا رویا کریں. کچھ گناہ ان کے بھی ہیں جو آج جو قوم بھگت رہی ہے, یہ نفرت کے بیج اور یہ سب کچھ انہوں نے بہت جو شہداء کا مذاق اڑایا گیا ہے, جو شہداء کی بے حرمتی کی گئی ہے, جو 9 مئی کیا گیا ہے, اس سارے کو آپ اس طرح گول نہیں کر سکتے ہیں جس طرح آپ کرنا چاہتے ہیں. ایک جملہ بولنے دیں مزمل صاحب, ایک جملہ بولنے دیں. اول تو جو میں نے 2 سوال کیے تھے, آپ نے 2 جواب دیے, دونوں جوابوں کے میں آپ کو 0-0 نمبر دیتا ہوں. اور اس ملک میں ڈان لیکس بھی ہوئی, میمو گیٹ بھی ہوا, سب کچھ ہوا. جس طرح خواجہ آصف نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے تقریریں کی تھی کہ ہمارے ہڈیوں پہ سے گوشت سے نوچ لیا جاتا ہے, تو وہ بھی شہداء کی بے حرمتی تھی. شہداء کے لیے اس طرح میرے خیال سے سیاسی طور پہ سیاست میں ان چیزوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. جو 9 مئی جنہوں نے کیا ہے, جو قصوروار ہیں, آپ ان کو ضرور سزا دیں, لیکن باقی 2-2.5 کروڑ جو عوام موجود ہے ان کو کم از کم اس بات کی سزا نہیں دینی چاہیے. جی مزمل صاحب. بالکل, جب سینٹ میں نون لیگ کے لوگوں سے امیدواران سے شیر کا نشان نہیں چھیننا چاہیے تھا, تاکہ آج قومی اسمبلی میں بلے کا نشان نہ چھینا جاتا. یہ مکافات عمل ہے, آپ نے جو بیجا ہے وہی آپ نے کاٹنا ہے. تب آپ کو سینٹ چاہیے تھا, آپ نے سینٹ میں شیر کا نشان ختم کر دیا تھا. وہ اگر انصاف تھا تو یہ بھی ایک انصاف ہے, وہ بھی ایک چیف جسٹس کا فیصلہ تھا, یہ بھی ایک چیف جسٹس کا فیصلہ ہے. اس پر آپ نے تالیاں بجائی تھیں, آج آپ رو رہے ہیں. اسی کو مکافات عمل کہتے ہیں. بہرحال عامر صاحب کی طرف چلتے ہیں. عامر صاحب, میرا اور نسیم صاحب کا مکالمہ تو چلتا ہی رہتا ہے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ہم دونوں غلط مکالمہ کر رہے ہیں نا, ہم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. آپ تو یہی سمجھتے ہیں. نہیں دیکھیں, میں سمجھتا ہوں آپ دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. مختلف اطراف سے آ رہی ہے یہ بات آپ کی, لیکن وہ بات بنیادی طور پہ آپ دونوں ایک ہی کر رہے ہیں. دیکھیں مزمل, ہم سب سے بڑا جھوٹ ہم جو اپنے ساتھ بولیں گے نا, وہ یہ ہے کہ جی فلاں شخص ہے جس نے کوئی غلطی نہیں کی, فلاں ادارہ ہے جس نے کوئی غلطی نہیں کی, اور فلاں شخص یا فلاں ادارہ ایسا ہے جو کہ ساری کی ساری غلطیوں کا وہ ذمہ دار ہے. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہوگا. نہیں عامر صاحب, جب ہم کسی کی غلطی کی بات, نہیں عامر صاحب, سوری ٹو انٹرپٹ یو, جب ہم کسی کی غلطی کی نشاندہی کر رہے ہوں, جی بولیں, جب ہم کسی کی غلطی کی نشاندہی کر رہے ہوں, تو وہ اپنی غلطی کا دفاع دوسرے کی غلطی سے موازنہ کر کے کر سکتا ہے. مطلب جیسے ابھی میں اسی شو کی آپ کو کلاسک ایگزامپل دیتا ہوں. میں نے 9 مئی کی بات کی, انہوں نے 2002 کی خواجہ آصف کی تقریر کی بات کی جب ملک میں مارشل لا تھا. تو میرا مطلب ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ بالکل انہوں نے 9 مئی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے 2002 کی ایک پرانی تقریر, تو ایک غلطی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جب آپ ماضی کے جھروکوں سے کوئی غلطی کا جسٹیفیکیشن لاتے ہیں تو یہ کوئی انصاف ہے؟ اچھا, آپ ماضی کی باتیں کرتے رہتے ہیں. غلطیوں سے دیکھیں انکار جو ہے یہاں ایک ہاں نہیں نسیم صاحب, بات یہ ہے کہ اگر ایک غلطی کو کاؤنٹر کرنے کی دلیل آپ کسی دوسرے کی غلطی کو کوٹ کریں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑی ہی کمزور دلیل ہے. لیکن حقائق سے کئی دفعہ حقائق بڑے مشکل ہوتے ہیں. جی میں بھی کسی سیاسی جماعت کا سپورٹر ہوں گا, آپ بھی ہوں گے, مزمل صاحب بھی ہوں گے. ظاہر ہے کہ ہم جس سیاسی جماعت کو پسند کرتے ہیں, اس کو سپورٹ کرتے ہیں, اس کی غلطی کی بات کرنا ذرا ہمیں مشکل بھی لگتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے حقائق ہیں جن کو نہیں جھٹلایا جا سکتا. یہ گالی گلوچ کا کلچر میں نے بھی اس سے پہلے 8 انتخابات دیکھے ہیں, یہ نواں ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر, اور اس سے پہلے بھی کسی نہ کسی حد تک یہ گالی گلوچ کا کلچر تھا. لیکن وہ سوشل میڈیا نہیں تھا اس وقت. چلے میں کہتا ہوں کہ سیاست اس وقت ہوتا سوشل میڈیا تو شاید اس وقت بھی ہم یہی ماحول دیکھتے, لیکن اس وقت نہیں تھا, اس وقت ہمیں یہ نہیں نظر آیا. لیکن اب کیا ہوا کہ اس وقت اگر کوئی پارٹی کا سربراہ یا کوئی بڑا سیاستدان کوئی غلط بات بھی کر دیتا تھا تو وہ نہ تو اس طرح سے پھیلتی تھی اور نہ ہی اس کی اس طرح سے تشہیر ہو سکتی تھی, کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ نہیں تھے. اب اگر کوئی بڑا سیاسی رہنما کوئی غلط بات کرتا ہے, غلط زبان استعمال کرتا ہے,
نفرت کے جذبات ابھارتا ہے یا جھوٹ پر مبنی کو بیانیاں جاری کرتا ہے یا اپنے سپورٹرز کو گالی گلوچ کے اوپر اکساتا ہے اور خود گالیاں دے کے خود دوسرے سیاستدانوں کے نام ڈال کے جیسے بچے کرتے ہیں اسکولوں کے اندر اگر وہ کرتا ہے تو پھر اس کی تشہیر بھی بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہے اور اس کا پھیلاؤ بھی بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے. اور جو پارٹی کا سپورٹر ہوتا ہے وہ یہ سمجھ کے کرتا ہے کہ میں بالکل صحیح کر رہا ہوں اور یہ میرا حق ہے کرنا. وہ یہ نہیں اس کے دماغ میں ہوتا کہ نہیں میں غلط کام کر رہا ہوں اور وہ چوری چھپے کر رہا ہوں. وہ واقعی اس میں یقین کرنا شروع کر دیتا ہے. تو جو پہلے کی غلطیاں ہیں ان کا جو اثر ہمارے معاشرے کے اوپر ہوا شاید وہ اتنا شدید نہیں تھا جو کہ آج کل کی غلطیوں کا ہو سکتا ہے, صرف یہ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے بدلنے کی وجہ سے. اور اس حقیقت سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا نا جی. ٹھیک ہے, مجھے بریک لینی ہے نسیم صاحب. جب آپ کی باری آتی ہے تو بریک آ جاتی ہے اور یہ میرا قصور نہیں ہے اس میں آپ کو بتاؤں میں آپ کو پورا موقع دیتا ہوں لیکن بریک کو نہیں روک سکتا. بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں. لیٹس ہیو اے بریک. پروگرام خبر اور تجزیہ میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. الیکشن سے جڑی ہوئی باتیں ہوئیں ہمارے اس پروگرام میں پہلے بھی اور ہماری اس سیگمنٹ کی بڑی خبر کا تعلق بھی انتخابی کارروائیوں سے ہی ہے. اب انتخابی مہم کافی بڑھک چکی ہے پاکستان میں. میں ذاتی طور پہ یہ دیکھ کر خوش ہوتا ہوں کہ سردی کے باوجود جلسہ خواہ پی ایم ایل این کا ہو یا پیپلز پارٹی کا ہو خاطر خواہ تعداد کے اندر اس کے اندر لوگ آ رہے ہیں. اور ساتھ ہی یہ دیکھ کے دکھ بھی ہوتا ہے کہ ایک اور بڑی سیاسی جماعت اس منظرنامے کا حصہ نہیں بن سکتی کیونکہ وہ بطور ایک جماعت کے انتخابی مہم اپنی نہیں چلا سکتی. لیکن ہم نے باقی دونوں پارٹیوں کی طرف سے جلسے دیکھے. اس میں آج ہم بات کریں گے بلاول بھٹو زرداری کے جلسے کی جو انہوں نے ضلع سرگودا کی تحصیل بھلوال میں کیا. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو براہ راست نشانہ بنایا اور نے کہا کہ میں ان کو چوتھی بار وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا. انہوں نے دھمکایا بھی لوگوں کو کہ اگر یہ چوتھی بار وزیر اعظم بن گئے تو یہ انتقام لیں گے اور ایسا انتقام لیں گے کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے. اور آج کی تقریر میں انہوں نے اپنی وہ گرما گرمی نواز شریف کی طرف تو نہیں رکھی لیکن انہوں نے عوام سے ایک وعدہ کیا کہ وہ اگر اقتدار میں آئے تو وہ ویسے ہی حکومت چلائیں گے جیسے بے نظیر بھٹو صاحبہ نے چلائی تھی اور جیسے ان کے والد آصف علی زرداری صاحب نے چلائی تھی. اب ان کے دماغ میں جو بھی ہو کہ وہ کیسی حکومتیں تھیں ظاہر ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہوگا ان کے ذہن کے اندر. 18ویں ترمیم ان کے ذہن میں ہوگی جب انہوں نے بات کی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید دوسرے لوگوں کے ذہن میں بالکل ایک مختلف تصویر آئی. اور نسیم صاحب آپ سے میں شروع کروں گا. تو یہ خبر جو آئی ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کا یہ کہنا کہ اگر ان کو حکومت ملی تو وہ ویسے ہی چلائیں گے آصف زرداری صاحب نے جیسے چلائی اور بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جیسے چلائی تھی اپنی حکومتیں, کیا کہیں گے اس کو؟ اچھی خبر ہے یا ذرا پریشان کرنے والی خبر؟ عامر صاحب ویسے تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ینگ لیڈر ہیں, ان کو بالکل آنا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ بھٹو صاحب کے دور میں آپ نے دیکھا تھا کہ پورے پاکستان میں پیپلز پارٹی تھی اور آزاد کشمیر تک وہ جیتتے تھے اور محترمہ بے نظیر بھٹو کو بھی زنجیر کہا جاتا تھا, چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر. لیکن آپ نے دیکھا کہ جب زرداری صاحب آئے تو اس کے بعد سے پیپلز پارٹی سمٹ کے جو ہے وہ صرف سندھ کی ایک پارٹی رہ گئی ہے. بلاول بھٹو صاحب کی یہ بات اچھی ہے کہ وہ شروع سے پہلے دن سے واحد سیاستدان تھے جو پورے ملک کے اندر جلسے جلوس کر رہے ہیں. اور لازمی بات ہے کہ اب انہوں نے آ کے نواز شریف صاحب کو ٹارگٹ کرنا ہے, مسلم لیگ نون کو ٹارگٹ کرنا ہے. جیسے آپ نے خود کہا کہ ایک پارٹی کو جو ہے وہ اجازت نہیں دی جا رہی جلسے جلوس کرنے کی, تو اس وقت جو مد مقابل ہے پنجاب میں وہ پیپلز پارٹی کے مد مقابل مسلم لیگ نون ہے. تو انہوں نے مسلم لیگ نون کو ہی ٹارگٹ کرنا ہے. لیکن لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ آپ 16 مہینے پی ڈی ایم کے ساتھ شہباز شریف کے ساتھ مل کے بیٹھے رہے, ان کی آپ تعریفیں کرتے رہے, ان کی تعریفوں کے پل آپ باندھتے رہے, ان کے وزیر خارجہ رہے. اور جب آپ الیکشن کی باری آئی ہے تو اب آپ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ والی بات کر رہے ہیں. اور پیپلز پارٹی کو جو پنجاب میں ریوائیو کرنا ہے, گڈ کاپ بیڈ کاپ. نسیم صاحب آپ کی بات کاٹنے کی معذرت, تھوڑا سا وقت ہے, میں چاہتا ہوں مزمل صاحب کا بھی میں پوائنٹ آف ویو لے لوں. یہ ہمارا سیگمنٹ باقیوں کی نسبت تھوڑا سا مختصر ہوتا ہے. مزمل صاحب, گڈ کاپ بیڈ کاپ اور یہ خبر کہ وہ ویسے ہی حکومت چلائیں گے اور اقتدار میں آئے جیسے کہ ان کی والدہ اور ان کے والد نے اپنی حکومتیں چلائیں تھیں, کیا کہنا ہے آپ کا اس کے بارے میں؟ نہیں, زرداری صاحب کا انداز حکومت اور بے نظیر بھٹو کے انداز حکومت میں زمین آسمان کا فرق ہے.
یہ دونوں سٹائل آف گورننس ہی بہت ڈفرینٹ ہیں. سٹائل یہاں وہ زرداری صاحب جیسی سیاست اور حکومت چلا سکتے ہیں, یہاں بے نظیر جیسی چلا سکتے ہیں. دونوں اکٹھی نہیں چلا سکتے ہیں, کیونکہ بے نظیر کی گورنمنٹ ریزسٹنس کی گورنمنٹ تھی اور بے نظیر, تو انہیں چوز کرنا پڑے گا کہ انہوں نے والد کی انداز لینا ہے یا والدہ کا. دونوں کا اکٹھے نہیں لے سکتے, بڑا فرق ہے دونوں کے انداز حکومت, انداز سیاست میں. تو تھوڑے وقت میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں آپ کو کہ انہیں دونوں میں سے ایک کو چوز کرنا پڑے گا. دونوں اکٹھے ہیں. اچھا, یہ نقطہ مزیدار اٹھایا مزمل. 15-20 سیکنڈ اور لے لیں, ذرا وضاحت کریں کہ کیا بنیادی فرق کیا تھا ان دونوں کے اندر. بے نظیر کی سیاست تو مزاحمت کی سیاست تھی. بے نظیر کی سیاست میں تو بیسک مزاحمت ہمیں نظر آتی تھی, اور پھر ان کی سیاست میں جو ہے وہ اگریسو بنتا. زرداری صاحب کی سیاست تو مفاہمت کی سیاست ہے, وہ تو مفاہمت کے بادشاہ ہیں. بے نظیر تو مفاہمت کی ملکہ نہیں تھیں, وہ تو مزاحمت کی ملکہ تھیں. یہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں, اکٹھے کیسے چل سکتے. رائٹ مزمل, ٹھیک مزمل, یو میڈ یور پوائنٹ. ٹائم ہمارا ختم ہوا جی, اجازت دیجیے, اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت خوش.